جب قیامت کا دن ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ ہواؤں میں تمہیں ایسے رنگ برنگے نظر آئیں گے جیسے روئی کے پھائے ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کامیاب اس دن وہ ہو جائے گا جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا، اور ناکام وہ ہوگا جو اپنے بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑے گا۔ جیسے بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑایا جائے گا اسی وقت پتہ چل جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا آج اللہ کے دربار کے اندر ناکام ہو گیا ہے۔ زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، چاند ستارے نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، سور پھونکنے والی بانسری اسرافیل علیہ السلام بجانا شروع کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اسرافیل علیہ السلام بانسری بجانا شروع کریں گے۔ لوگ کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی 10 روپے کلو کی آواز لگا رہا ہوگا، کوئی 50 روپے درجن کی آواز لگا رہا ہوگا، کوئی 20 روپے کے دانے کی آواز لگا رہا ہوگا، گوشت کاٹنے والا گوشت کاٹ رہا ہوگا، سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہوگا، کپڑے بنانے والا بیچنے والا کپڑے بیچ رہا ہوگا، کوئی نوکری کو جا رہا ہوگا، کوئی سفر حضر میں جا رہا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سور پھونکنے والی بانسری کی آواز آئے گی، لوگوں کو بڑی بھلی معلوم ہوگی۔ اتنی سریلی آواز اچانک بھیانک آواز کے اندر چلے گی، اتنی آواز بے دبی ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کی بانسری کی آواز جب اللہ اکبر لوگوں کے کانوں میں پڑے گی، ایسی ہولناک آواز ہوگی، سن کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ یوم ترونها تذہل کل مرغیات اما ارغت وتضع کل ذات حمل حملها۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، وہ ماں جو 9 مہینے سے بچے کو کوکھ میں اٹھائے بیٹھی ہوگی، اسرافیل علیہ السلام کی زبان سے وہ بانسری کی آواز سنے گی، اتنی پریشان ہوگی، اسی وقت اپنا حمل زمین پہ گرا دے گی۔ اسے نہیں پتہ لگے گا میرا حمل ساقط ہو گیا، اسے نہیں پتہ لگے گا میرا بچہ زمین پہ گر گیا۔ حدیث پاک میں آیا، علماء اکرام نے فرمایا جوان بچے کی بات نہیں کی، 10 سال 15 سال کی عمر کے بچے کی بات نہیں کی، دنیا میں آنے والے نومولود بچے کی بات کی۔ علماء اکرام نے اس پر تحقیق کی، چھوٹے بچے کا ذکر کیوں کیا؟ چلو بڑا بچہ نافرمان ہے، ماں نے نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، ماں نے نافرمانی کی وجہ سے بولنا چھوڑ دیا، چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے جسے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، جسے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا ایسا پیارا بچہ جس کی آنے کی امید پر 9 مہینے تکلیف برداشت کرتی پھری، قیامت کی ہولناکی دیکھ کر اس بچے کو زمین پر پھینک کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لوگ اتنے حواس باختہ ہو جائیں گے، لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ یوم ترونها تذہل کل مرغیات اما ارغت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حاملہ اونٹنی اپنا حمل گرا کر شہر کی طرف دوڑنے لگیں گی، درندے پرندے آسمان سے زمین پہ گرنے لگیں گے، جس طرح آواز بڑھتی جائے گی۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، یہ سورج جو تمہیں لاکھوں میل اونچا نظر آ رہا ہے، فرمایا قیامت کی ہولناکی سے یہ سورج دھڑام سے بے نور ہو کے زمین پہ آ کے گر جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، ایک ایک ستارہ ٹوٹ کے زمین پر گرنے لگ جائے گا۔ سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، آگ پانی کا تنازع رہتا ہے، جب پانی ہو وہ آگ کوئی نہیں، جہاں آگ ہو وہ پانی کوئی نہیں۔ فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ سمندر کے پانی بھی اللہ کی ہیبت سے ڈریں گے، اتنا ڈرنے لگیں گے کہ پانی کے اندر بھی آگ لگ جائے گی۔ اسی لیے عرض کیا جاتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے والوں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا کرو، پڑھ کے دیکھو پروردگار عالم تیری میری آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔
ساری دنیا کا نظام درم برم کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر مرنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پھر قیامت تک جتنے دنیا سے چلے گئے سارے کے سارے دفن ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ایک جھٹکے سے زمین کو ہلائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ آئے گا، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی، پھر 40 سال تک آسمان سے بارش برستی رہے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، مردے زمین قبروں سے نکل کر ایسے پانی میں بہنے لگیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے بہ رہے ہو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے، نہ ریشمی کپڑا ہوگا نہ کاٹن لٹا ہوگا، سارے کے سارے کھڑے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے کس چیز نے پریشان کر دیا؟ عرض کرنے لگی کملی والے مرد عورت ننگے ہوں گے، فرمایا سب کو ننگا کیا جائے گا۔ اما عائشہ کہنے لگی پھر ایک دوسرے سے لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔ فرمایا عائشہ اس دن اللہ کا اتنا خوف ہوگا ماں کا اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ باپ کے پاس بیٹا کھڑا ہوگا، بھانجے کے پاس ماموں کھڑا ہوگا، رب کبریا کی قسم ہے خدا پاک کے ڈر سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، ہر طرف آواز لگے گی نفسی 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 نفسی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ساری انسانیت اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائے گی۔ اللہ اکبر پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے کملی والے بے شک وہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، اپنے پروردگار عالم سے سفارش کر دے کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ خاموشی سکوت کا عالم ہوگا۔ عرش عظیم کا مالک پہلا اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بادشاہ کون ہے، مالک کون ہے، پالن نہار کون ہے، حاجت روا کون ہے، دستگیر کون ہے۔ اللہ اکبر آج بتاؤ تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اعزازی طور پہ ہمارے لیے پیران پیر کی قبر کا اندر کا دروازہ کھولا گیا کہ پاکستان سے علماء اکرام آئے ہیں۔ اللہ اکبر جب پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر کے بالکل اندر چلے گئے لگتا تھا ایسے آواز آئی کہ دنیا والوں کو عبد الحنان جا کے بتا دینا دستگیر میں کوئی نہیں، دستگیر میرا پالنے والا خدا ہے۔ دنیا والوں کو جا کے بتا دینا اللہ اکبر حاجت روا میں نہیں، حاجت روا خدا ہے، میں تو بندہ وہ میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر اتنی روحانیت محسوس ہوئی، اتنا مزہ آیا، اتنا اللہ اللہ کا مزہ آیا، اللہ کا ذکر وہاں بیٹھ کے اللہ والوں نے کروایا۔ لگتا ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے سلام آ رہا تھا۔ اللہ اکبر ولیوں کا ولی ہے حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکیل پور شریف والے مراقبے کے اندر بیٹھ گئے اور 45 منٹ تک اللہ اللہ کرتے رہے، پھر ایک دم چگاڑ مار کے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم عبد القادر جیلانی نے ہمارا سلام قبول کر لیا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ 3 مرتبہ آواز لگے گی آج بتاؤ دنیا کی سلطنت سنبھالنے والوں، راج کرنے والوں، آج بتاؤ کیسر و کسریٰ کے ایوان میں میری توحید کے ساتھ دراڑے ڈالنے والوں۔ ہمیں اس مقام پر لے جایا گیا، کسریٰ کے محل میں لے جایا گیا، اتنی موٹی موٹی تقریباً 12-15 فٹ کی دیواریں تھی، کسریٰ کے محل کی وہ دراڑ دکھائی گئی۔ آج بھی وہ دراڑ موجود ہے، آج بھی وہ تریڑ دوار میں موجود ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کسریٰ کے محل کے 14 کنکرے گر گئے، آتش گدا بجھ گیا اور اس کے محل کے اندر دراڑ پڑ گئی اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا تیری حکومت پر زوال آ گیا، دنیا کے اندر آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے وہ دیوار موجود ہے۔ اللہ پروردگار عالم اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار۔
آؤ بڑے بڑے بادشاہوں، دنیا کے اندر حکومت کرنے والوں، دنیا کے اندر راج کرنے والوں، آج میرے سامنے آ کے جس کی جرت ہے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو، آدم علیہ السلام کی طرف نظر ڈالیں گے، جناب آدم علیہ السلام کا سر جھکا ہوگا۔ یقین جانو آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابیل علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، اردن کے بارڈر پر، فلسطین کے بارڈر پر، لبنان کے بارڈر پر، شام کے بارڈر پر مری سے 200 گنا زیادہ سردی تھی۔ اللہ اکبر۔ حابیل علیہ السلام کی قبر کے پاس وہ پتھر موجود ہے، جب قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تھا پتھر بھی رونے لگ گیا تھا کہ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا، اس پتھر میں سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا ہے۔ علماء اکرام فرمانے لگے جب سے آدم علیہ السلام کا بیٹا قتل ہوا اس وقت سے پتھر آج تک ایک آنسو بہا رہا ہے، کوئی ٹونٹی کوئی نل کچھ نہیں، اور تک کر کے پتھر میں سے قطرہ ٹپکتا ہے۔ اللہ جانے اللہ کی کیا حکمت۔ جناب آدم علیہ السلام کا سر نیچے، حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، جناب زکریا علیہ السلام خالو ہے، مریم علیہ السلام بھتیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس محراب میں بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنے کی اطلاع دی گئی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ زکریا علیہ السلام جب محراب میں آیا کرتے، اس حضرت مریم کی جگہ پہ آیا کرتے، طرح طرح کے بے موسمی پھل پایا کرتے۔ زکریا علیہ السلام دیکھا کرتے دروازے بند ہے، کھڑکی بند ہے، کسی مرد کا آنا جانا کوئی نہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا تجھے کیا بتاؤں، مجھے پتہ نہیں لگتا، یہ بے موسمی پھل پتہ نہیں کون میرے پاس آ کے رکھ جاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھلوں کو مریم علیہ السلام کے پاس پڑے دیکھا، وہ محراب دکھائی گئی جس میں زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنا دامن پھیلایا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو سفید داڑھی کے باوجود اس بڑھاپے کی عالم میں مجھے بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ جیسے بے موسمی پھل دینا تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے الہ العالمین، اسی طرح اولاد دینا مشکل بات نہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں، زکریا علیہ السلام محراب کے کونے میں کھڑے ہو کر مریم نہ سن لے، میرے رشتہ دار نہ سن لے، میری قوم نہ سن لے، میرے امتی نہ سن لے، کونے میں کھڑے ہو کے سرکوشی کرنے لگے اور کیا کہہ رہے؟ قال ربی انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا۔ الہی دیکھ لے ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، بوڑھا میں ہو گیا، داڑھی سر کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن پروردگار عالم اس وقت بھی میں تیرے سے نہ امید کوئی نہیں۔ دریائے کرم رحمت پروردگار عالم کا جوش میں آیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا کیا یاد کرے گا، ہم نے تجھے اس بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام میں نے یحییٰ رکھ دیا۔ اس زکریا تجھے بڑی خوشی بتاؤں، بیٹا تیرا ہوگا، تاج نبوت سر پہ سجاؤں گا، قیامت تک نبی میرا بنا دیا جائے گا۔ شام کی جامع مسجد عموی کے اندر جناب یحییٰ علیہ السلام کی قبر، آپ کا سر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب فرمانے لگے یا بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے سناؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ خدا کا پیغمبر قیامت کے دن گواہی دے۔ پاکستان سے جو آنے والے میں ان کے ایمان کا گواہ، انہوں نے آخری نبی پہ کلمہ پڑھ کے سنایا تھا۔ للہ الواحد القہار، آج میرے علاوہ بادشاہ کوئی نہیں، آج ذرے ذرے کا حساب دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، آج ذرے ذرے کا حساب دیا جائے گا۔ آج پتہ لگے گا دنیا کے اندر جبر کی حکومت کون گزار کے آیا، ظلم کے بازار کون گرم کر کے آیا۔ یقین جانو آج سے 4 سال پہلے جب داعش کے حملے شام کے اوپر ہوئے، اللہ اکبر، ہمیں وہ جگہ
دکھائی گئی, تم نے موبائل کے کلپوں میں دیکھا ہوگا, ہمیں حرم میں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں شامی بچہ اپنے ماں باپ کی میت پہ بیٹھا تھا. اینکر ٹی وی انٹرویو لینے والا انٹرویو لے رہا تھا اور کہنے لگا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا. اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور کہنے لگا تھا میں تمہاری شکایت جا کے اپنے اللہ سے کروں گا اور بتاؤں گا میرے ماں باپ کو تم نے کیوں مارا. اتنی آواز آنی تھی, 2 دن کے بعد اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا. وہ مقام دکھایا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, جو ہمارا مندوب تھا وہ زاروں قطار رونے لگا. ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ فرمایا یہی وہی جگہ ہے جہاں 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. 15 لاکھ مسلمانوں کو ایک بستی کے اندر. جیسے ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا, لوگوں کے مکانوں کے نشان مٹ گئے. شام ملک خدائے پاک کی قسم ایسے پڑا ہوا ہے, بڑی بڑی عمارتیں 10-10 15-15 منزلہ عمارتیں زمین بوس ہوئی پڑی ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, پوری دنیا کا مسلمان تمہارے سے مطالبہ کر رہا ہے. تمہارے پاس ٹیکنالوجی تھی, تمہارے پاس ایٹمی طاقت تھی, تمہارے پاس اقتصادی طاقت تھی, حکومت تمہارے پاس مسلمانوں کی تھی, ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا. تم کتنے ظالم ہو, تمہارے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں آیا تھا. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ اکبر. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا, اس ملک کی فوج امام مہدی کے ساتھ ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گی. اللہ اکبر. اس لیے اعلان کر دیا گیا پوری دنیا اسرائیل کو مان لے, پوری دنیا اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک لے. پاکستان کے غیور مسلمانوں, تم اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا. رب کعبہ کی قسم ہے, اسرائیل پاکستان کی ٹکر پر بنایا گیا تھا. اللہ جل شانہ نے جہاں یہودیوں کی بستی کو آباد کیا, مسلمانوں کے ملک کو آباد کیا اور اس کے پرچم پر لکھوا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنا مظلوم ملک ہے, انبیاء کی سرزمین ہے, صحابہ کی سرزمین ہے, اتنا مظلوم ملک ہے, کوئی حکومتی ادارہ, کوئی ملک ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں. المنصور ہوٹل کے اندر جو میں بچی کھانا دیا کرتی تھی, وہاں تو عورتوں کی حکومت ہے بھائی. 4-5 دن بڑی مانوس ہوئی. میں نے اسے بلایا, عربی میں پوچھا, میں نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگی میرا نام نسرین ہے. میں نے کہا مسلمان ہے؟ کہ ہوں مسلمان, لیکن اسلام والی بات کوئی نہیں. وہی لباس, وہی عریانی, وہی جسم ایسا, کپڑے محفوظ تھے ان کے, لیکن 30% حکومت علویوں کی ہے. یعنی ان کا اب بھی نظریہ یہ ہے کہ بچہ آسمان سے زمین پہ پھینکو, پہاڑ سے بچ گیا تو یہ علی والا ہے, نہ بچا تو پھر خدا والا ہے. ملک شام انبیاء کی سرزمین, اللہ کو نہیں مانتے. میرے پاس سندھی اجرک تھی, مجھے کسی نے سندھ سے دی, میں وہ ساتھ لے گیا. میں نے گھر والی سے کہا, میں نے کہا وہ اجرک لے کے آ, کیا کرے گا؟ میں نے کہا اس کو پہناؤں گا. بار بار منع کرتی رہی, نہ برا نہ مان جائے. میں نے کہا تو لے کے آ. اوپرلی منزل سے 4تھے فلور سے وہ چادر لے کے آئی. میں نے اس بچی نسرین کو بلایا اور بسم اللہ پڑھ کے ڈرتے ڈرتے, ایجنسیاں بہت زیادہ ہیں, میں نے یوں کر کے اس کے سر پہ رکھا. اللہ کی قسم زاروں قطار رونے لگ گئی. اتنا روئی. پھر اس نے اپنی شامی عربی میں ہمیں سمجھایا. کہنے لگی تم کون لوگ ہو؟ اس ملک میں تو ہمارے کپڑے اترتے ہیں, چادر پہنانے والا ہمیں کون آ گیا ہے؟ کہنے لگے تمہارے روزانہ کپڑے اتارے جاتے ہیں, چادر کون پہنانے کے؟ تم مسلمان ہو؟ شام کے بازار میں جہاں اہل البیت کو میرے عزیزوں کربلا کے واقعے کے بعد رلا کے لے کے جایا گیا تھا, وہ جگہ دکھائی گئی جہاں اہل البیت کے سروں کو میرے عزیزوں نیزے سے اتار کے دھویا گیا تھا. وہیں شام کے بازار میں جب سیدہ زینب حضرت سجاد امام زین العابدین کو کھڑا کیا گیا تھا, ہمیں ایک ہی بات بتلائی کہ 16-17 جتنے علماء اکرام ہیں سب کے ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے, سب کے سر پہ ٹوپی پگڑی ہونی چاہیے, سنت والا لباس ہو, شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو, ہاتھ کے اندر تسبیح ہو, خبردار دائیں بائیں نہ دیکھنا. اس وقت ایک اسکول کی شام کے بازار میں تقریباً 11:15 بجے کے قریب چھٹی ہوئی. ایک عورت سامنے سے دوڑتی آئی, یقین جانو یوں کر کے میرے اس نے منہ پر ہاتھ مارا اور یوں کر کے اس نے میری داڑھی کھینچی. میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے. شاہ صاحب بھی تھے, کہا خاموش. پھر یوں کر کے منہ پر ہاتھ, آنکھوں میں انگلیاں مارنے لگی. میں ڈر گیا. پھر ساتھ والا جو ہمارا جو رہبر تھا اس سے پوچھنے لگی, یہ انسان نہیں لگتے, لگتا ہے آسمان سے فرشتے زمین کے اوپر اتر آئے. پھر ہمارا کرتا پکڑ کے اس نے یوں کھینچا, کہنے لگی یہ لباس ہمارا تھا, یہ پگڑی ہماری تھی, یہ ڈنڈا ہمارا تھا. ہم مغرب میں آ کر بہ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی, یوں کر کے اپنی عربی زبان میں کہنے لگی, خدا کا تمہیں واسطہ اپنے کلچر کو نہ چھوڑنا ورنہ دنیا کے اندر ذلیل کر دیے جاؤ گے.
اسکول کے بچے ہمارے پیچھے جلوس کی شکل میں شاہ صاحب کے کپڑوں کوئی ہاتھ لگائے، پھر یوں پر ہاتھ پھیر کے رو کے کہتے ہیں اس طرح کر ہمارے لیے بس دعا کر دو، پتہ نہیں کس گناہ کی ہمیں سزا ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر شام میں آرام فرما رہا ہے۔ اللہ غنی۔ جب میرے عزیزوں بابو الصغیر قبرستان میں جانا ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ لے گئے۔ ہمارے پاکستانیوں کو اعزاز ملا، نیٹو کی فوج آگے، عراق کی فوج پیچھے، درمیان میں ہماری گاڑی چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمیں میرے عزیزوں بلال حبشی کی قبر پر جب فاتحہ پڑھی، وہاں چابی برادر آ گئے، کہنے لگے اندر جاؤ گے، اصل بلال کی قبر پہ جاؤ گے؟ ہم نے کہا اجازت دو۔ پھر ہمیں سیڑھیاں اتار کر بلال حبشی کی قبر پہ لے جایا گیا۔ میں اپنا کندھا بلال کی قبر کے ساتھ لگا کے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب زارو قطار رونے لگے۔ پھر شاہ صاحب نے خطبہ پڑھ کے سنایا، فرمایا بلال تو کتنے مقدروں والا، تجھے نبی نے دیکھا، نبی نے تجھے دیکھا ہوگا۔ بلال کتنی مرتبہ کملی والے نے تجھے اذان کا حکم کیا ہوگا۔ بلال اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تیری پسلیاں توڑی جا رہی ہوں گی، محمد کے آنسو نہیں کر رہے ہوں گے۔ بلال ہمیں وہ منظر بتا، امام الانبیاء کا حجرہ کیسا تھا، بلال کملی والے کا بلال، ابو بکر عمر کیسا تھا، نبی کا حسین کیسا تھا۔ حضرت فرمانے لگے بلال بتا تو صحیح، پیغمبر حسین کو گودی میں لے کے کیا کیا کرتا تھا؟ شاہ صاحب نے 45-50 منٹ مراقبہ کیا، رو رو کے ہجکیاں بن گئی۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، ایمان کی حالت میں کہہ رہا ہوں بلال نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال قیامت کے دن اللہ کے نبی کو گواہی دے دینا، حوض کوثر پر جا کے کہہ دینا پاکستان سے لوگ آئے تھے، ہم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پوری جامع مسجد والے نمازیوں، مجھے سب کے نام تو نہیں آتے لیکن میں نے سب نمازیوں کی طرف سے سلام پیش کیا۔ میں نے کہا بلال پاکستان سے میں نمائندہ بن کے آیا، میں اپنی جامع عثمانیہ والوں کا سلام پیش کر رہا ہوں، بلال ہمارا سلام قبول فرما لے۔ شاہ صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بلال نے وعدہ کر لیا قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی حضور کے حوض کوثر پہ دے گا۔ سامنے قبر جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ کون نبی نا صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جایا کرتے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا مصلی ممبر دے کے جایا کرتے۔ یہ کون عبداللہ بن ام مکتوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سردار عرب کے آئے بیٹھے تھے، دوسرے ملکوں کے سردار آئے بیٹھے تھے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ پاک پیغمبر کی منشا مبارک یہ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہ آئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نا صحابی ہے، اللہ اکبر، دیواروں کے ساتھ سہارا لیتے لیتے حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، جو اللہ نے تجھے سکھایا وہ مجھے سکھا دے۔ رحمت والے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس وقت عبداللہ کیوں آ گیا؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس وقت سردار آنا بیٹھے ہیں۔ حضور کے ماتھے پہ بل آیا، جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، فرمایا محبوبہ آپ نے اس کا اندھا پن دیکھا، آپ نے اس کے کپڑوں پہ ٹاکیاں دیکھی، آپ نے اس کے کپڑوں پہ پیوند دیکھے، آپ نے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار نہ دیکھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى، تیری چڑھائی ماتھے پہ بل اس لیے لے آیا، تیرے دربار میں کندھا آ گیا۔ میرا محبوب آج تو ماتھے پہ بل آیا، تیرے یار مجھے بڑے پیارے ہیں، آج کے بعد کسی یار کے بارے میں ماتھے پہ بل نہ لے کے آنا۔ پاک پیغمبر اس کا مقام تو نہیں جانتا، اس کا مقام میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا مجھے میری عزت کی قسم ہے ان بادشاہوں سرداروں جیسوں سے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، محمد تیرے یار کی پیر کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آرام فرما رہا ہے عبداللہ بن ام مکتوم۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے ہمیں امیر شام کی قبر پہ لے جایا جائے۔ امیر شام کون ہے؟ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے جانے کی اجازت کوئی نہیں، کیونکہ ان کا مذہب کچھ اور ہے، مختلف ہے۔ وہ حسین کے قاتلوں میں امیر معاویہ کو شامل کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بڑی مشکل سے گورنمنٹ سے اجازت لے کر اللہ اکبر فوجی دستہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کرنے والے کی قبر کی مٹی بھی پوری کوئی نہیں تھی۔
لگتا تھا امیر معاویہ کی قبر پر اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کے نام کی تختی بھی ٹوٹی پڑی تھی، ہمیں اس قبر کی جالی کو ہاتھ لگانے نہ دیا، منت سماجت کر کر قبر کی جالی کو ہاتھ لگا کے اندر دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے مٹی سے پتہ نہیں کس کس چیزوں سے امیر معاویہ کی قبر بھری پڑی تھی۔ لگتا تھا امیر معاویہ ہمیں پیغام دے رہا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حضور کے حوض کوثر پہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا اور میں کہوں گا کملی والے تیری امت نے میری قبر پر بھی پتھراؤ کیا تھا، انہیں بتا میرا قصور کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس تقریباً 4 گھنٹے میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور پیر محل کے غیور مسلمانوں تم اپنے آبائی قبرستان میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، احاطہ بنا ہوا ہے، احاطہ بنا ہوا ہے، ادھر بھائی کی قبر ہے، ادھر باپ کی قبر ہے، ادھر بھتیجے کی قبر ہے، ادھر رشتہ دار کی قبر ہے، ساری قبریں ساتھ ساتھ بنی پڑی ہیں، اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کوئی احاطہ 4 قبروں کا، کوئی 6 قبروں کا احاطہ بنا ہوا ہے، 2 قبروں کی جگہ خالی ہے، میاں یہاں کیا کرے گا، اپنے لیے میں نے جگہ بنا رکھی ہے۔ اللہ کی قسم اہل البیت کی مظلومی کا اس وقت احساس ہوا، اما فاطمہ مدینے میں لیٹی ہوئی ہے، بیٹی زینب میرے عزیزو شام میں لیٹی ہوئی ہے، باپ علی کوفے میں لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، بھائی حسین نجف میں کربلا میں لیٹا ہوا ہے۔ اتنا میرے عزیزو مظلوم خاندان ہے جن کو اللہ نے، جن کو دنیا نے میرے عزیزو دنیا میں جدا کر دیا، مرنے کے بعد بھی دنیا اکٹھا نہ کر سکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اندر جانا ہوا، ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، اللہ اکبر۔ پھر مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ کوئی ہماری سیلفی لے رہا تھا، کوئی ہمیں پوچھ رہا تھا تم کون لوگ ہو، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ کلچر تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ ہاتھ میں ڈنڈا تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ یقین جانو او میرے عزیزو، اللہ کی قسم مادی تبلیغ کر کے آ گئے، اپنے زبان سے کچھ نہ کہا، ہم نے یوں کر کے لباس دکھایا۔ ایک جگہ میرے عزیزو اس طرح آستین اٹھا کر 3 انگلیوں سے کھانا شروع کیا، ایک لڑکا میرے عزیزو ہمارے لیے کانٹا چمچی لے کے آ گیا، کہنے لگا انگلیاں کیوں خراب کر رہے ہو، ہم نے کہا امام الانبیاء کا طریقہ ہے، یہاں بوسہ دے کے گیا، کہنے لگے تمہارا نبی کتنا سونا ہوگا جو تمہیں اتنے پیارے طریقے بتلا کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ ہماری عادی تبلیغ تھی، جس بازار سے گزرتے لوگ دکانوں سے اٹھ کے دیکھا کرتے تھے یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر وہ لکھا ہوا تھا ام المصائب۔ شاہ صاحب فرمانے لگے حقیقت کے اندر کسی نے لقب اسے اچھا دیا ام المصائب کا، اللہ اکبر، اس سے بڑی اس پر کیا مصیبت آئی ہوگی۔ اللہ غنی جب اپنے گھر سے نکلنے لگی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ساتھ کربلا میں جائے گی۔ سیدہ زینب شادی شدہ تھی، کہاں تیرے ساتھ جاؤں گی؟ شور کہنے لگا اگر تو گئی میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کہنے لگی طلاق دے دے پرواہ کوئی نہیں، یہ وہ حسین ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں کہا تھا، اے حسین، ام سلمہ سے کہا تھا، اے حسین سن لے میری امت تجھے بے دردی سے شہید کرے گی، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا، صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھنا۔ کہنے لگی شور تجھے چھوڑنا برداشت ہے، نبی کے نواسے کو چھوڑنا برداشت کوئی نہیں۔ اکیلی سیدہ زینب ملک شام میں ہمارے ہوٹل کے پاس میرے ملک شام میں لیٹی ہوئی ہے۔ یقین جانو جب وہاں 4 گھنٹے کے بعد بیٹھ کے اٹھنے لگے، ظہر کی نماز شاہ صاحب نے اپنی امامت میں کروائی، جب وہاں سے اٹھنے لگے لگتا تھا سیدہ زینب نے ہمارے کرتے کا دامن کھینچا اور کہا ہوگا جا کے اپنی ماں بیٹیوں سے کہہ دینا ہم تو پردہ بچا بچا کے یہاں تک پہنچ گئے، بتاؤ تم نے ہمارے پردے کا کتنے میں سودا کیا، بتاؤ تم نے ہمارے ایمان کا کتنے میں سودا کیا، بتاؤ تم نے اپنی حیا کو اجاڑنے میں کتنے ڈالر کتنے پیسوں کا سودا کیا۔ لگتا تھا سیدہ زینب، حضرت صغرا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، ان کی قبروں پر حاضری ہوئی۔ ہمیں ایک ایک ماں نے روک کے کہا قیامت کے دن اپنی گھر والیوں سے کہہ دینا ہمارے سامنے کون سا منہ لے کے آؤ گی، ہمارے سامنے کون سا پردہ لاؤ گی، ہم نے پردہ بچانے کے لیے پورا قربان کر دیا، تم نے پردہ اڑانے کے لیے ڈالروں سے سمجھوتا کر لیا، قیامت کے دن نانے کے دربار میں ذرا سوچ سمجھ کے آنا ہے۔ عجیب ایک کیفیت تھی۔
جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر قبر پہ جانا ہوا، اعزازی طور پہ اندر کا دروازہ کھول دیا گیا. ہم سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کافی دیر جا کے بیٹھے رہے. اللہ کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا ہو، اتنی روحانیت محسوس ہو رہی تھی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یوشع علیہ السلام میرے عزیزو، اسی طریقے سے حافظ حجر ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ روح المانی والے مستعصم باللہ کی قبر پر، اسی طریقے سے جنید بغدادی کی قبر پر، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا کے کھڑا ہونا ہوا. اللہ اکبر، یہ وہی ابو یوسف ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. دنیا پوچھا کرتی تھی تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا کرتے تھے جس کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے اس کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا. باب السلام قبرستان میں جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے. اللہ اکبر، جامع والو، میں ہر جگہ جا کے تمہارا سلام کہہ کے آیا اور ہر جگہ جا کے میں تمہارے ایمان کی گواہی دے کے آیا کہ جتنے میرے پاس جمعہ پڑھنے والے، جتنے میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، جتنے مسلمان نماز پڑھنے والے، جتنی جمعے میں آنے والیاں ساری ایمان والی ہیں. اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے پیغمبروں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابیوں، اولیاء اللہ، ہم تمہارے پاس ان کا سلام لے کے آئے. جس طرح اللہ نے تمہیں زندگی کامیابی دے دی، ہماری کامیابی زندگی کی بھی دعا کرنا. یقین جانو میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جانا ہوا. اللہ اکبر، ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے. حضرت علی کی مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں وہ محراب نظر آئی جہاں حضرت علی پر ضرب لگی تھی. اللہ اکبر، حیدر قرار پر شرع خدا پہ ضرب لگی تھی. ادھر مسلم بن عقیل لیٹا ہوا، ادھر عروہ بن ہانی لیٹی ہوئی. مسجد کے محراب کے پیچھے حضرت علی کا مکان ہے. کتنا بڑا مکان ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 مرلے کا مکان ہوگا. 5 کمرے اس مکان میں تھے. پہلا کمرہ حضرت علی کا، دوسرا کمرہ حضرت زینب کا، تیسرا کمرہ حضرت ام کلثوم رقیہ کا، چوتھا کمرہ حضرت ام المؤمنین حضرت علی کی بیوی کا، 5واں کمرہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کا تھا. ہمارا رہبر کہنے لگا یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں حسین رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا. یہ وہ کمرہ ہے جب دونوں بھائی بیٹھ کے دین اسلام کی باتیں کیا کرتے تھے. میں نے وہاں ہجوم میں بیوی کو کندھا مارا. میں نے کہا دیکھ، دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر جھگڑا، مجھے کوٹھی لے کے دے، مجھے بنگلہ لے کے دے، دیکھ دوسری چرپائی کی جگہ کوئی نہیں. اس کچے حجروں کے اندر جنت کی شہزادیاں بسیرا کر کے گئی ہیں. اللہ اکبر، اسی 4 دیواری کے اندر اللہ اکبر اتنا سا پانی کا کنواں. اسلام مجاہد صاحب آج بھی کنویں سے پانی نکل رہا تھا. وہ ہمارا رہبر کہنے لگا پتہ علی کتنا غیرت والا تھا، پتہ علی کتنا حیا والا تھا. اس نے اپنے قبروں میں کنواں کھدوا دیا. اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا آل رسول کی جتی کا رنگ بھی امت پہ ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں مجلس ہوا کرتی تھی، جہاں کتاب کا بیٹھ کے مطالعہ کیا کرتے تھے، مجھے موقع ملا ویل چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے جھولی پھیلا کے کہا یا اللہ ہمارے پیچھے جتنے نوجوان مسلمان بچے پڑھنے آتے ہیں، یا اللہ پیر محل کے جتنی نوجوان بچیاں، یا اللہ جتنے نوجوان بچے یا سکول پڑھ رہے، مدرسہ پڑھ رہے، علی تیرے علم تیرے تقوی کی میں خیرات مانگ رہا ہوں. یا اللہ جو علم اور تقوی علی کو دیا تھا اس تقوی کا کروڑواں حصہ ہمارے پیر محل کے بچے بچیوں کو عطا فرما دے. وہ علم و عمل ہمارے علماء سنا کو عطا فرما دے. یقین جانو وہ اس کمرے سے اس حجرے سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا. ہمارے ساتھ 3 مستورات 16 مرد تھے. ہم نے اپنی عورتوں سے کہا خدا کا واسطہ روٹی کپڑے کا مکان سوال چھوڑو، اللہ سے جنت کا سوال کرو. جنت کا سردار علی، جنت کا سردار حسین، جنت کی سردار الفاطمہ، جنت کے سردار حسن و حسین. رب کعبہ کی قسم ہے دیکھ کیسے کچے سے مکان میں ساری زندگی گزار کے چلے گئے. دنیا میرے عزیزوں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی. اس سال کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا. روٹی کپڑے مکان کے لالچ میں میرے عزیزوں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جا کے پوچھو. حضرت سعد بن وقاص کی مسجد میں پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی مسجد میں پوچھا گیا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، حضرت بلال ام مکتوم امیر معاویہ کی قبر پر، اونو محمد کی قبر پر، جناب مسلم بن عقیل کی قبر پر جا کے صحابہ اکرام کچھ ایسے جن کا نام ہی نہیں تھا ان کی قبروں پہ جا کے پوچھا گیا تم مدینہ چھوڑ کے کیا کیوں آئے؟ ہر ایک کی قبر سے آواز آئی بلغوا انی ولو آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا پیغام
تمہارے تک آ گیا، اس پیغام کو لے کے تم نے پوری کائنات میں پھیلنا ہے۔ یہ پیغام لے کے اب اولاد چھوڑ کر اپنے بیوی بچے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بچی تو دور کی بات، عورت اپنی خامد کی بغیر اجازت کے باہر گھر نکلتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، کیسی عورتیں لائی جائیں گی جن کے پیروں کو ان کی گردنوں کے پیچھے باندھا ہوا ہوگا۔ لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ روک کے دیکھو، سمجھاؤ اندر بیٹھی میری بہن کو، جتنی جمعہ پڑھنے آئی ان کو سمجھاؤ، تو کہیں گے مولوی صاحب دور دیکھ رہے ہو۔ اگر دور میرے عزیز و جدید آ گیا، کیا میں اپنے نام اپنے باپ کے نام کو بدل دوں گا؟ کیا میں اپنے ابا کے نام کو بدل دوں گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر اپنے نام کے ساتھ دو باپ کے نام لکھوا لے شاید اس کی غیرت بچ جائے۔ جو مالک کائنات کے حکم توڑ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی غیرت باقی نہیں رہتی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب یہ آیت قرآن پاک کی آئی، اللہ اکبر، جناب سیدنا صدیق اکبر کو پیغام مل گیا۔ حضرت بلال کو کہہ دیا جا کے مدینے والوں کو یہ پیغام سنا دے کہ آج کے بعد تم نے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پیغام بھیجا، اے بلال اللہ کی عزت کی قسم ہم گھر سے کپڑا نہیں لے کے آئی، ہمیں کیا پتا تھا پردے کا حکم آ جائے گا، ہم اپنے گھر سے چادریں لے کے نہیں آئی۔ کملی والے سے پوچھ لے کہ گھر جا کے چادریں لے آئیں، اپنے گھر سے چادریں منگوا لیں۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کے مخالف قدم اٹھ جائے گا تو یہ قدم سب ہمارا جہنم کی طرف جائے گا۔ پوچھ کیا اتنی اجازت ہے کہ گھر سے چادر لے آئیں جا کے؟ مگر فرمایا نہیں، آج جب خدا کا حکم آ گیا، فرمایا اتنی بھی گنجائش نہیں کہ گھر جا کے چادر لے آؤ، بلکہ جب سے گھر سے چادر منگوا کر اپنے وجود کی پیر کی جتی بھی نہیں ڈھانکو گی تب تک تمہیں باہر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کیلا میرے عزیزوں میز کے اوپر پڑاؤ، انگور تمہارے سامنے لا کے رکھ دیو، اس پر مکھیوں کا جتھا کے بیٹھ جائے، سمجھدار آدمی تو کیا پاگل بھی اس کیلے کو ہاتھ نہیں لگائے گا کہ مکھی نے یہاں پوٹی کر دی، مکھی نے یہاں داغ ڈال دیا۔ تو میرے عزیزوں اگر تیرا کیلا تیرے لیے، تیرا سیب، تیرا انگور کا دانہ تیرے لیے اتنا قابل دید بن جاتا ہے، اتنا تیرے لیے میرے عزیز و قیمتی بن جاتا ہے، تو جس عورت کے پیر پر، کردار پر، چہرے پر، صورت پر، سیرت پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہوں، اس عورت کو ان گندی مکھیوں کے سامنے جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ ہر گھر کے اندر نفرت کی، اولاد کی نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ 20-25 سال کا جوان تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، آج 5 سال کا بچہ بھی ماں کے کہنے پہ بستر پہ آ کے نہیں لیٹتا ہے۔ میں نے خراب کیا، آپ نے خراب کیا، ہماری لاپرواہی نے ہمارے بچوں کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک دفعہ بھی صبح سے لے کر شام تک اپنے بچے سے نہیں پوچھتے۔ پوچھنے کی ہمت ہو، میرا کردار اچھا ہو تو میں بچے سے پوچھوں، میرا کردار ہی 2 نمبر ہے، میں اپنے بچے کو کیا پوچھوں گا؟ جب مجھے اپنی غیرت کا خیال کوئی نہیں، مجھے اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں، میں اپنے بچے کو غیرت کا سبق کہاں سے دوں گا؟ جب میرے موبائل کے اندر کتنی لڑکیوں کے نمبر ہوں گے، میں اپنے بچے کو غیرت کہاں سے سکھاؤں گا؟ جب میرا بچہ مجھے دکان پر بیٹھتا جھوٹ بولتا دیکھے گا، 2 نمبری کرتا دیکھے گا، ناپ تولتا دیکھ کے میں کمی کرتا دیکھے گا، یہ میرا بچہ رب اکبر کی قسم ہے ہمیں دنیا کا بدماش تو بن کے دکھائے گا، ولی اللہ بن کے ہمارا بچہ نہیں دکھائے گا۔ بہت علموں کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، یونیورسٹیاں ہمارے پاس، کالج ہمارے پاس ہے، اسکول ہمارے پاس ہے، مدرسے ہمارے پاس ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کی قسم کردار بنانے والی مشین ہماری خراب ہو گئی۔ پڑھائی ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، آپ پیر محل کے بازار میں نکل کے دیکھ لو، اتنے بڑے بڑے کالج کے اوپر کالج کے پینافلیکس لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی پینافلیکس لگی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے 1050 نمبروں میں سے 1049 نمبر لے لیے، 900 میں سے 898 نمبر لے لیے، اول پوزیشن لے لی، پورے ضلع بھر میں اول آ گیا۔ لیکن 10ویں کلاس کا طالب علم ہے جس نے 1050 میں سے 1045 نمبر لے لیے، اسے اپنے سامنے آ کے کھڑا کرو، خدا کی قسم اس کے پاس علم کا پہاڑ تو ضرور ہے لیکن ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق کام بناؤ تو بہن بہن نہیں رہتی، ماں ماں نہیں رہتی، باپ باپ نہیں رہتا، رشتہ داری نہیں رہتی۔ میرے عزیزو بتاؤ یہ تعلیم آپ کو مجھے کامیاب کرائے گی کہ ناکام کرائے گی؟ میں منع نہیں کرتا آپ کو دنیائی تعلیم حاصل کرنے سے، جتنی اللہ نے وسعت عطا فرمائی، جتنا اللہ نے پیسہ عطا فرمایا، جتنا اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے مال عطا فرمایا، آپ اپنے بچوں کو جہاں تک پڑھا سکتے ہیں پڑھا دیں، لیکن رزلٹ بھی تو دیکھیں کہ میرا بچہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود میرا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے کے جائے گا کہ جنت میں لے کے جائے گا؟
کون سی ایسی نیکی ہے جس نیکی کا آج آپ کو مجھے پتہ کوئی نہیں؟ یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا آپ کو مجھے پتہ ہے، فقیروں کو کھانا، مسکینوں کا خیال کرنا آپ کو مجھے پتہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی آخرت، مرنے کے بعد جنت ہے جہنم ہے، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے۔ موبائل والے ہو، کمپیوٹر والے ہو، سرچ کرتے ہو، پوری دنیا آخرت کا حال آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کریم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ وہی ہے نا، وہی کلا، ہرگز، ہلکے ہرگز، وہی لوگ ہیں یہ۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، جو یتیم کو دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیا کرتے تھے، وہی ہو نا تسی؟ وہی ہو۔ بہن نے بلایا تھا کہ آج تیری بھانجی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، باپ تو مر گیا، ماما تو ہی بڑا ہے، تو ہی باپ بن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ اللہ اکبر، تو آخری وقت آیا تھا، پوری برادری انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، اور تو آیا، تو نے اپنے موبائل کی چمک سے، اپنے کپڑوں کی چھلمل سے، تو نے آ کر اللہ اکبر باتوں باتوں میں اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو شرمندہ کیا تھا۔ وہی ہے نا تو؟ تیرے بیٹے کی شادی تھی، ہزاروں کا مجمع، بدماش بھی تھے، دیندار بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، انسانیت کے قاتل اونچی میزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر دروازے پر آ کے کہتا تھا اللہ دے ناتے مینوں بچہ وا سالن دے دے، اس وقت چھوٹی اس کے گٹے میں مار کے تو نے سجا دیا۔ وہ یہ نہ تو آیا نا میرے پاس؟ غریب رشتہ داروں کو اپنے فنکشن کے اندر اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں بلاتے کہ میری پرسنالٹی کے اندر کمی آ جائے گی۔ جب وہ ملا کے کہا چاچا جی پل گیا سیاد نہیں رہا، روٹی دے تیرے گھر آ گئی سی نا، روٹی دے بھیج دیتی سی نا، اور چل میں تینوں دعوت کھلا داں گا۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کا یقطعون ما امر اللہ، یہی ہے نا جو میرے امر کو توڑا کرتا تھا؟ یہاں کھڑا ہو، یہاں کھڑا ہو۔ آج میں کسی علاقے میں جاؤں گا، میرا یار میرا ہاتھ پکڑ کے کہے گا یہ عبد الحنان صدیقی ہیں، خطیب پاکستان ہیں، فلانی جگہ سے آئے ہیں، میں کہوں گا فلانی جگہ سے آئے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے، بہت اچھا اپنے زمانے میں، بہت اچھا۔ قیامت کے دن میں اللہ تعارف کرائیں گے، میں کہوں گا جی، اللہ کہیں گے پہلے ادھر آ، پہلے میری تو سن کے جا۔ اللہ پاس کھڑیں گے، پھر کھڑا کریں گے، پھر کہیں گے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہ وہی ہے نا جو مال جمع کر کر کے رکھتا تھا، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتا تھا، سٹاک مال رکھتا تھا، مخلوق فاقوں پہ چل گئی تھی، ٹکڑوں کے لیے مخلوق ترس رہی تھی۔ تیرے گھر کے ہاٹ پاٹ کی روٹی تیرے چھتوں پہ تو سوکھتی تھی، کسی بھوکے کے پیٹ میں نہیں جاتی تھی۔ آج دنیا کیا تیری پہچان کرائے گی؟ میں رب اپنے بندے کا خود پہچان کرواؤں گا۔ یہ وہی ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اولاد کے مستقبل کے لیے مال جمع کر رہا ہے، لیکن اتنا بھی پتہ نہیں جن کو میں مال دے دے کر گاڑی بنگلہ کار دے کے جاؤں گا، ان کی گاڑی کا رخ کبھی قبرستان کی گلی کی طرف بھی نہیں ہوگا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب ہم زمین کو سمیٹ دیں گے، آج 7 بر اعظم تجھے نظر آتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب تجھے نظر آتے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب سمیٹ کر یوں کر کے مٹھی بنا دیں گے، روڑی بنا دیں گے۔ یہ وجاء ربک والملک صفا صفا، جب تیرا رب آئے گا فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، ہر ایک سب باندھ کے کھڑا ہوگا، فرشتوں کی بھی چیمی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے بابا آدم سر کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہ مجھ سے لغزش ہو گئی تھی، اللہ اکبر، میں 40 دن ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا رہا، لیکن آج خدا کے دربار میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سر نہیں اٹھائیں گے، یونس علیہ السلام بھی، میرے عزیزوں کوئی پیغمبر سر نہیں اٹھائے گا۔ ایک ہستی ہوگی، اچانک میدان محشر میں رونے کی آواز آئے گی، دنیا دیکھے گی کون ہے، جواب ملے گا محمد الرسول اللہ۔ یا محمد ارفع راسک، اے میرا محمد اٹھا سر، سل توتی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا میں یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا ہنستا کیوں نہیں؟ میں کہوں گا کیسے ہنسوں جس کی امت کے لیے جہنم کا دروازہ کھل گیا، اس محمد کے چہرے پہ ہنسی کیسے آئے گی؟ اللہ جل شانہ میرے عزیزوں فرمائیں گے محمد بتا کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ آج مجھے بیٹی یاد نہیں، آج مجھے حسن حسین یاد نہیں، آج مجھے میری خدیجہ عائشہ یاد نہیں، آج میرا مجھے گناہگار امتی یاد آ رہا ہے۔ محبوب بتا کہ میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، بتا آج کیا مانگتا ہے؟ محبوب پھر سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے یا اللہ میں آج تیرے سے مانگتا ہوں میرا امتی تیرے سامنے آئے، دیکھنا میرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا میرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا تیرا کام ہے۔
اور یارو اتنی بھی بغاوت اچھی نہیں ہوتی. جو جانور سب سے پیارا پالتو جانور ہو، جب وہ بغاوت کرنے لگ جائے تو اسے منڈی کے اندر بیچنے کے لیے لے جایا جاتا ہے. ہم جانور تھے میرے عزیزو، جانور تھے. اللہ اکبر. انسانوں کو، بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ہاں ہم جانور تھے میرے عزیزو. بیوہ عورت کا کوئی معیار نہیں تھا. نکاح جیسا کنسپٹ ہمارے ذہن میں کے اندر تھا ہی کوئی نہیں. بیٹی باپ کے نزدیک بیٹی نہیں ہوا کرتی تھی، رکھیل ہوا کرتی تھی. بھائی کے نزدیک بہن میرے عزیزو اللہ اکبر آوارہ ہوا کرتی تھی. یہ رشتے کس نے آ کر سمجھائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی حاتم تائی کی بیٹی نے اپنے بھائی اللہ اکبر عدی بن حاتم کو جا کے کہا تھا، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن محمد جیسا میں نے بادشاہ نہیں دیکھا. میں نے درباروں میں لٹتی عزت دیکھی لیکن اس دربار کو دیکھ کے آئی ہوں جو عزت لوٹی نہیں جاتی بلکہ عزتوں کو تحفظ کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پاس کھڑے تھے. کہنے لگے اب بھی تجھے نبوت کے گھرانے کا حال دیکھ کر، فاطمہ کی چوکھٹ پہ رات گزار کر اب بھی تجھے پتہ نہیں آئی؟ اب بھی تل کو بادشاہ کہہ رہی ہے؟ رب اکبر کی قسم بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. عدی بن حاتم کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، ان کے دل کے اندر اشتاق پیدا ہو گیا. کہنے لگا میں بھی تو دیکھ کے آؤں، جس کے مدینے میں چرچے، جس کے مکے میں چرچے، جس کے 4 چفیرے چرچے، میں بھی تو دیکھ کے آؤں. اللہ اکبر. جب یہ مدینے میں مسجد نبوی میں آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے تھے. کسی نے کان میں کہہ دیا فسانہ کا بھائی عادی آیا، حاتم تائی کا بیٹا آیا. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا عدی بن حاتم مسجد کے دروازے پر آیا. انہیں بیٹھنے کی کئی جگہ نہ ملی. رسول اللہ نے اپنی چادر کملی مبارک اٹھائی اور یوں کر کے عدی بن حاتم کی طرف پھینک دی. انہوں نے یوں کر کے کیچ کی. انہوں نے کہا کون؟ ابھی نہیں پتا کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، ابھی نہیں پتا گالی دے کے جائے گا یا کلمہ پڑھ کے جائے گا. جب یوں کملی مبارک پھینکی تو اس نے کہا کیا کروں؟ اللہ اکبر. آپ نے اشارے سے فرمایا اسے نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جا. دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور رو کے کہنے لگا یہ نیچے بچھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تاج بنانے کے قابل ہے. جو دوسروں کے لیے سر کی چادر ہے، جو دوسروں کے لیے اپنی کملی اتار کے دے وہ بادشاہ نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کا رسول ہوا کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پہلی مرتبہ دربار میں آیا، چادر بچھ گئی اس کے لیے، اور چادر بھی عام چادر نہیں، نبوت والی چادر بچھائی. جس کملی کو یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر. پہلی مرتبہ دربار میں آیا، معیار انسانیت کا معیار بڑھایا. کلمہ بعد میں پڑھا. خدا کے واسطے مسلمانوں موت دروازے پر. آپ کو پتہ نہیں یقین ہو لیکن مجھے یقین کوئی نہیں. پتہ نہیں میں عصر کی نماز پڑھ سکوں کہ نہیں پڑھ سکوں، پتہ نہیں میں یہاں سے حجرے میں جا سکوں کہ نہیں، پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے مصلی پر آ نہیں سکوں. تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے میں. کر لو اللہ کو راضی. کہہ دو بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ. لو اتنے سے اللہ مان گیا. اگر سچے دل سے آپ نے کہہ دیا تو خدا کی قسم اتنے سے اللہ ہماری مان گیا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. جب زمین کو ہم سمیٹ کے یوں کر کے ہتھیلی پر لا دیں گے. ایسی جس کے پیچھے بھائی کو قتل کیا تھا یہی تھا، جس کے پیچھے ماں کی چھٹیاں پکڑ کے چھینچی تھی یہی تھا، جس کے پیچھے ماں باپ کی داڑھی نوچ دی تھی یہی تھا، جو بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر جس کو ذلیل کر دیا تھا یہی زمین تھی. لا اسے تجھے آج میرے عذاب سے بچا سکے. وجاء ربک والملک صفا صفا. جب اللہ سامنے آ جائے گا کیا دعا دی رحمت والے نبی نے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ نے فرمایا تھا یا اللہ یہ طلحہ میرا تیرے پاس آ گیا، محمد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کے سفارش کر رہا ہے. قیامت کا دن ہو اے مالک کائنات، جب یہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو، اللہ یہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے تو طلحہ کا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ جائے. دعا کرو اللہ کو ہمیں دیکھ کے غصہ نہ آ جائے. یہاں بھی اللہ کو دیکھ کے غصہ نہ آ جائے، اور آیا ہوا ہے دعا کرو اللہ کا غصہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے. وجیء یومئذ اگلا سٹیپ کلا اذا دکت الارض دکا دکا. یہ زمین جس کے اوپر پوری انسانیت، جانور، جرند پرند سارے راج کرتے پھر رہے ہیں، اللہ اگر سمیٹ کے سامنے لائی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا. فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تیرا رب بھی آ جائے گا زمین سامنے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وجیء یومئذ بجہنم. پھر جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. یوں کھینچ کے لایا جائے گا. پھر کہے گا او ہو یہ کیا ہو گیا،
جس کا بتایا تھا رحمت والے نبی نے، جس کا مسجد کے ممبر پر اعلان ہوا کرتا تھا، وہ تبلیغی جماعت کا فرد جس کے پیر میں جوتا بھی ٹوٹا پشتو بولا کرتا تھا، اسے پنجابی سے واسطہ ہی نہیں تھا، ہم اس جب مسجد میں کھڑے ہو کے 6 نمبر بیان کرتا تھا ہم دیکھ کے ہنسنے لگ جایا کرتے تھے. سچ کہہ رہا تھا، سچ کہہ رہا تھا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یوں منہ میں انگلی ڈالے گا، یوں انگلی ڈالے گا، اندر انگلی جاتی رہے گی، ہاتھ چلا جائے گا، کونی تک ہاتھ چلا جائے گا، احساس ہی کوئی نہ ہوگا، پورے کا پورا ہاتھ چبا جائے گا. یوں سر جھکائے گا، اللہ کہیں گے تک میرے ال، یوں سر نیچے ہوگا، خدا کی اللہ کی طرف دیکھنے کے قابل نہ ہوگا. پھر ٹپ ٹپ چہرے سے پسینہ گرتا رہے گا. میرے نبی نے فرمایا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا. اپنے پسینے میں یہاں تک پسینہ آ جائے کہ کشتی بھی اس میں آسانی سے چل جائے گی. اللہ اکبر کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ایک مرتبہ واپس چلا جاتا، کبھی میں گناہ ہی نہ کرتا، کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کبھی میں رحمت والے نبی کے حکموں کی عدولی نہ کرتا. اللہ اکبر. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر جو اللہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی نہیں. یہ چکھنا پڑے گا جو اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے. جاؤ 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 میرے ویرو. جب رحمت والے نبی نے فرمایا دنیا تمہارے گھر کے دل کے اندر گھر کر لے، تمہیں دنیا حب مال حب جا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے، تو روزانہ قبرستان میں جا کے پھیرا مارا کرو، کسی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو اور تصور کیا کرو یہ وہ لوگ ہیں جو پیر محل میں الیکشن لڑ کے لے کے 1 لاکھ ووٹ لیا کرتے تھے. آج ان کی قبر کا کتبہ بھی ٹوٹ گیا، ان کی قبر پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں آیا ہے. بھرا پڑا ہے پورا قبرستان. میری چاہت یہ جمعہ جلدی ہو، میں گھر جا کے کھانا کھاؤں. کسی نے شادی میں جانا ہے، کسی نے بیاہ میں جانا ہے. قبر والو تمہاری چاہت کیا ہے؟ کاش کوئی بچہ نیک بنا کے آتے، کوئی مسجد کا امام بنا دیتے، کوئی ڈاکٹر، اللہ اکبر، ڈاکٹر بنا دیتے، کوئی انجینئر بنا دیتے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی جج بنا دیتے جس کی قلم میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی وکیل بنا دیتے جس کے دلیلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی عالم بنا دیتے جس کے علم میں اللہ کا خوف ہوتا، کوئی مالدار ایسا بنا دیتے جس کے مال میں اللہ کا خوف ہوتا. کاش ایک بنا کے چلے جاتے، ہماری قبر کے اندر کھڑکی کھل جاتی. نہیں یقین آتا، قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانے والے ایک رات گزار کے دیکھ تجھے دنیا کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. کیا بات؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ایسا اپنے آپ کو بنا لے، اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے دبا لے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی، لوٹ چل. بڑے دکھوں والی زندگی گزار لی، کرائے کے مکان میں بڑے رہ لیے، بڑے اپنے پرائے کے ستم ظریفی جھیل لی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تجھے دیکھا کرتا تھا مسجد میں اداس اداس بیٹھا رہتا تھا، میں تجھے دیکھتا تھا فجر کی نماز کے بعد تسبیح پر میرا ذکر کرتا تھا، دنیا دکانیں کھولتی تھی، تیرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. تیرے پیر محل میں چھوٹا گوشت دکانوں پر، بڑا گوشت دکانوں پہ ختم ہو جایا کرتا تھا. تیری ہنڈیا کے اندر سبزی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے تیرے صبر کو دیکھا، میں نے تقوی کو دیکھا. او میرا بندہ، میں تجھے دیکھتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کروڑوں کی دکان چھوڑ کے آ جاتا تھا. میں تجھے دیکھتا تھا بستر پر بیماری کے عالم میں، ٹانگوں سے معذور ہو گیا، ہاتھ سے معذور ہو گیا، تجھے وضو کرانے والا کوئی نہیں تھا، پھر بھی اشاروں سے میرے آگے سجدہ کرتا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، تجھے بیٹا کوئی نہیں دیا، 4 بیٹیوں کے بوجھ میں زندگی گزار گیا. تو نے میرا حکم نہ توڑا، میرے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑا. ان 4 بیٹیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر تل کا جوڑ کر ریڑیوں پہ چھلیے بھول کر دانے بھول کر ریڑیوں کے اوپر سیویاں بیچ کے تو نے عزت کے ساتھ عزت دار گھرانوں میں رخصت کیا. ایک بیٹی کو بیاتے تیری قبر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تیرے کردار کو دیکھا تھا، تیرے لباس، تیرے کردار میں مجھے میرے محمد کا کردار نظر آتا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں تجھے دیکھتا تھا جب سجدے میں سبحان ربی اللہ کہتے تیری آنکھ سے آنسو نکل جاتا تھا. مجھے سب کچھ پتا ہے. میں تجھے دیکھتا تھا پوری گلی میں قربانی کے جانور بندے ہوا کرتے تھے، تیرے بچوں کے چہروں سے مایوسی ٹپکا کرتی تھی. تو اس حال میں نہ شکری نہیں بلکہ الحمدللہ کہہ کے میرا شکر ادا کیا کرتا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. عید کی رمضان کی 25 دن گزر جایا کرتے تھے، ہر ایک کے کپڑے درزی سی کے گھر پہنچایا کر دیا کرتا تھا. میرے عزیزوں دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا بکنگ بس مکمل ہوگی، ہاؤس فل ہو گیا. میں تجھے دیکھتا تھا تو راتوں کو اپنوں کے دروازے پر بچوں کے کپڑوں کے لیے ادھار مانگتا پھرتا تھا، لیکن تجھے نہیں ملتا تھا تو گھر کے اندر آ کر صبر کا گھونٹ پی لیتا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. بہت دھکے کھا لیے، بہت پریشان ہو گیا. ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ. آجا بس اس حالت میں آجا، مجھے میری کبریائی
کی قسم تم مجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جا میرے خاص بندوں میں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتوں جی اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دکھیارے کا جنت کے دروازے پہ لے جاؤ. جب جنت کے دروازے پہ جائے گا، جنت کے دروازے کے نقش و نگار دیکھے گا، سبحان اللہ، رب اکبر کی قسم اس کی زبان سے نکلے گا اللہ دنیا کی سے ساری تکلیفیں ہی بھلا دے گا. یہ جنت، اللہ جنت بھی مانگو وہ مانگو جس میں اللہ اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرما دے. جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور رحمت والے نبی کا قرب اللہ کے پاس ہے. یا اللہ جنت تو چاہیے لیکن جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دے. میرے چاند بس آخری بات کہہ کے آپ سے دعا لوں، اگلے جمعے تک آپ سے چھٹی لے کے جاؤں گا. اللہ کرے ملاقات کی پینگ ہماری برقرار رکھے اپنے گھر کے اندر. خدا پاک کی قسم جو نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جس چیز کا انکار کر دیا وہ کر دیا. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا نبی علیہ السلام کا دور ہے، کتنی فرما برداری، اللہ اکبر، ان کے بارے میں اعلان ہوگا یا ایتھا النفس کتنی فرما برداری. ایک صحابی اللہ کے راستے میں، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، ایک صحابی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، بیوی کو کہہ کے جا رہا ہے غیرت بھی بچائیو، حیا بھی بچائیو، ایمان بھی بچائیو، بلا کسی شرعی عذر کے گھر سے نہ نکلیو، میں تجھے حکم دے کے جا رہا ہوں. 4 دن گزرے تھے، 4 اگلی گلیوں کے اندر اس کا باپ رہتا تھا، بیمار ہو گیا. بھائی دروازے پر ابا بیمار ہے، ہر دوا پلا دی، ٹانگیں دبا دی، سر کے تیل کی مالش کر دی، لیکن ابا کہتا جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی میرے جی کو قرار نہیں آئے گا. کہنے لگی ویرا شور اللہ کے رستے میں گیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کیا تھا بغیر شرعی عذر کے باہر نہیں جاؤں گی. ہاں میں دعا تو کروں گی ابا ٹھیک ہو جائے. جا اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوں گے، مسجد نبی میں فاطمہ کا ابا بیٹھا ہوگا، ان سے جا کے پوچھا اگر وہ اجازت دے تو چلی جاؤں گی اور ساری بات منوان ایسے بتانا. اب جا کے بتائی اللہ کے نبی میرا بہنویا اللہ کے رستے میں گیا، بیوی کو منع کر کے گیا کہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، ابا بیمار ہے، عیادت کرے یا شور کا حکم پورا کرے. آپ نے فرمایا شور کی بات کو ماننے اللہ دنیا آخرت میں بہتر جزا عطا فرمائے گا. آ کے دروازے پر بہن حضور علیہ السلام کہہ رہے گھر رہے، شور کی اجازت کوئی نہیں. اگلے دن اعلان آیا، اگلے دن بھائی دوڑتا آیا، اللہ اکبر، اور آ کے دھاڑے مار کے رونے لگا. اندر سے آواز آئی بھائی ابا مر تو نہیں گیا؟ کہاں ابا مر گیا ہے، اب تو آ جا. کہنے لگی بھیا وہی بات ہے، ابا کے جینے مرنے پر شریعت تو نہیں بدل سکتی، احکام تو نہیں بدل سکتے. جب حضور صحیح سے پوچھ کے کتنی مقدروں والی بیٹی ہوگی یا سبحان اللہ. اللہ تجھے مجھے بھی ایسی لاڈلیاں عطا فرما دے، اللہ تجھے مجھے بھی ایسی چاندنیاں عطا فرما دے جو اپنے گھر میں رہے تب بھی ان کے چاند کی چمک رہے، سسرال میں جائیں سارا گھر اپنی غیرت اپنے کردار سے چمکا دے. ویرو خدا کی قسم جا ایمان کی سلامتی کی، جا کاروبار کی دعا کرتے ہو، بچوں کی سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو، بچوں کے خیر کی دعا کیا کرو، بچوں کے سسرال سے مل جائے دعا کیا کرو. یہ چیزیں پیسے سے نہیں ملا کرتی، سکون میرے عزیز و عزت خوشی نصیبے سے ملا کرتی ہے. پھر حضور علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مر گیا، اب تو حکم دے دو. فرمایا اللہ اکبر، اللہ کے حکم کے بعد سب سے حکم پورا کرنا شوہر کا حکم ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا. اس کو دعا کر. کملی والے اگر آپ اس بچی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو باپ کا جنازہ اٹھ کے گھر لے جانے کی اجازت دے دیں. رستے میں قبرستان پڑتا ہے تو لے جاؤ. اللہ اکبر، جنازہ اٹھا، گلی میں شور ہوا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، مرا باپ تیرے دروازے پر آ گیا. اللہ کہنے لگے حضور سے پوچھ کیا کہ مجھے چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں. جب گنجائش مل گئی، اللہ اکبر، تجھے پتہ اس نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ٹپ ٹپ آنسو باپ کے چہرے پہ گرے. عرش والے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میں نے باپ کی تیمارداری کو چھوڑ دیا، باپ کی وفات پر افسوس چھوڑ دیا، میں نے تیرے نبی کا حکم پورا کیا، میں نے تیرے بھی نبی کی شریعت پر دبانے نہ دیا. جولی پلا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مال کا اگر تجھے یہ میرا کردار پسند آیا میرے ابے کی بخشش فرما دے. بس جنازہ اٹھا، قبرستان کی طرف جنازہ اٹھا، ادھر آمنہ کے لال نے رونا شروع کر دیا. ادھر جنازہ قبرستان کی طرف، ادھر سید المرسلین کی آنکھوں میں برسات شروع ہو گئی. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے یارو جلدی جاؤ، اس بچی کو جا کے کہہ دو جو تو نے تقوی اور پردہ کر کے دکھایا. اللہ کی عزت کی قسم محمد اٹھا کے کہہ رہے ہیں اس غیرت کے اوپر اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے باپ کو بھی اللہ نے بخش دیا. اور میرے بھائیو خدا کے واسطے دین سیکھو، دین سکھاؤ. لاؤ اپنے گھر کے اندر ایسی اور کتاب، لاؤ اپنے گھر کے اندر ایسا مزاج جس سے پتہ لگے فاطمہ کون تھی. یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ وہ عورت تھی جس کو دیکھ کے فرشتے
سے بھی حیا کر لیا کرتے تھے. خدیجہ کون تھی جس پہ خدا کا سلام آیا؟ اللہ عائشہ کون ہے جس پہ اللہ کا سلام آیا؟ زینب کون ہے جس کا نکاح عرشوں پہ خدا نہیں پڑھا دیا؟ اور میرے عزیزو یہ وہ عورتیں ہیں خدا کی قسم آپ میں جنت کی طلبگار ہے، جنت ان عورتوں اور مردوں کی طلبگار ہے. اللہ ذوق میں، شوق میں، ایمان میں کردار صحابہ نصیب فرمائے، سیرت مصطفیٰ نصیب فرمائے. بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. دروازے کے اوپر ملک ہاؤس لکھوانے والوں، دروازے کے اوپر رانا ہاؤس لکھوانے والوں، کمبو خان ہاؤس لکھوانے والوں، بٹ ہاؤس لکھوانے والوں، کبھی تم نے میں نے سوچا اللہ کی قسم یہی وہ مکان ہے جس در کے دروازے سے ایک دن تیرا میرا جنازہ نکلے گا. گھر کے اندر بیٹھے ہو، ماربل بھی ہونا چاہیے، بچہ کہہ رہے میرے کمرے میں اے سی بھی ہونا چاہیے، بیوی کہہ رہی ہے میرے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہونا چاہیے، بھائی کہہ رہے بکرا کے دروازے پر سال سے پہلے عید قربان سے پہلے گائے ہونی چاہیے، سردی کا موسم ہونا چاہیے. ممی سے کہا جا رہا ہے، پپا سے کہا جا رہا ہے کوئی اللہ اکبر پکنک کی پلاننگ ہونی چاہیے، تفریح مقام پہ ہونا چاہیے. رب کعبہ کی قسم ہے پورے پیر محل والوں کو چیلنج ہے، مجھے کوئی ایک گھر بتا دو جس گھر کے اندر پلاننگ کی ہو کہ اس گھر کے اندر حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی حج کرتے رہے، ہر سال عمرہ کرتے رہے، کبھی یہ بھی سوچا مجھے کفن حلال کا ملے گا؟ جس نسل کو میں تیار کر کے جا رہا ہوں یہ مجھے کل کندھا دیتے ہوئے کلمہ شہادت بھی پڑھ کے سنائے گی کہ نہیں سنائے گی؟ کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ جس اولاد کو میں اپنے خون پسینہ دے کے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کی جوانی کے 40 سال دے کے جا رہا ہوں، شادی والے دن نیا جوڑا پہننا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک بڑھاپا آ گیا، میں نے کبھی نیا جوڑا پہن کے نہیں دیکھا. یہ سارے کا سارا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا. کیا آپ کو 100% گارنٹی ہے؟ کیا آپ کو اپنے بچے پر اعتماد بھروسہ ہے یہ بچہ آپ کے میرے قبر میں جانے کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تیرے ملی رو کر آپ کو مجھے یاد کرے گا؟ میری بات پر یقین نہ کرو، اپنی ذات کو دیکھ لو. کسی کا ابا کوئی نہیں، کسی کی اماں کوئی نہیں، کسی کے دونوں کوئی نہیں. بتاؤ اس ہفتے میں کتنا قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ہم نے بخشا ہے؟ جب 5 وقت کے نمازی کا یہ حال ہے، اور جس نے میرے عزیزو جمعے کے دن تیری میری نسل نے اللہ کے گھر میں قدم نہ رکھا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے کیا امید رکھتا ہے کہ تیرے میرے مرنے کے بعد وہ آنسو بہا کے اللہ کو میرے لیے راضی کرے گی؟